جب ظلم کی آگ بھڑکتی تھی تو کچھ دل ایسے تھے جو ایمان کے انگاروں پر بھی نہ بوجھے۔ وہ جو غلام تھا مگر دل کا بادشاہ تھا، اس کا نام شاید ہی کوئی جانتا ہے۔ آپ کو حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں تو جس شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سن کر عمر کا دل نرم پڑ گیا تھا، وہ کون تھا؟ خباب ابن الارت۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ کیا تم لوگ اسی کی تلاوت کر رہے تھے؟ دکھاؤ اسے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، تم نے جو بھی کہا اس نے میرے دل کو چھوا ہے۔ حضرت خباب ابن الارت کا تعلق عرب قبیلہ تمیم سے تھا۔ بچپن میں دشمن قبیلے نے حملہ کیا، آپ کو قید کر کے غلام بنا دیا۔ ایک لوہار نے آپ کو خریدا۔ غلامی کے دور میں لوہے کی تپش، آگ کے دھوئیں اور مالکوں کے ظلم نے آپ کی زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں توحید کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں حضرت خباب بھی شامل تھے۔ آپ کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا۔ حضرت خباب نے حضرت عمر کے اسلام لانے میں بھی کردار ادا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اپنی بہن فاطمہ کے گھر قرآن پڑھتے خباب سے ٹکرا گئے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قالوا نشتکی الی رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے کہ کب مدد آئے گی۔ حضرت خباب کا مالک عتبہ بن ابی وقاص تھا جو ان کا ایمان قبول نہ کر سکا۔ ایمان لانے کی سزا میں انگارے سلگائے جاتے، خباب کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ کوئلے کی راکھ آپ کی پیٹھ کی چربی سے ٹھنڈی ہوتی تھی۔ آپ خود فرماتے تھے، میں لوہے کی کنگھیوں سے نوچا جاتا تھا مگر میرا ایمان نہیں نوچا جا سکا۔ حضرت عمر نے خباب کی پیٹھ دیکھی تو رو پڑے، آپ کی پیٹھ زخموں کا نقشہ تھی۔ ایک بار حضرت خباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ تھے جنہیں زمین میں گاڑ کر آریوں سے چیر دیا جاتا تھا لیکن وہ حق کو نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک عورت سنا سے حجر موت تک اکیلی سفر کرے گی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے گی۔ خباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر ہونٹوں پر استقامت تھی۔ حضرت خباب بن الارت نے اپنے کمر سے کرتا اٹھا کر دیکھا، حضور دیکھیے میری پوری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، میری کمر کی کھلڑی کھال یہ جلی ہے اور پھر پیٹھ پر چربی ہوتی ہے وہ پگھلی ہے، تو اس سے وہ انگارے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضور نے جواب دیا، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو امتوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا جو ایمان والے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، یا ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا دھڑ زمین میں گڑا ہوا ہے اور اوپر سر کے اوپر آری رکھ کے چیرنا شروع کیا، دو حصوں میں بانٹ دیا، یہ بھی ہوا ہے۔ اور لوہے کے کنگروں سے ان کے جسم سے ہڈیوں پر سے گوشت بچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ جب مدینہ کی ریاست بنی، حضرت خباب بھی مہاجرین میں شامل ہوئے، غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر انہیں مہاجرین میں سب سے بڑھ کر عزت دیتے تھے۔ جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فرماتے، یہ خباب ہیں، انگاروں پر جل کر کندن بنے۔ حضرت خباب نے اپنی زندگی کے آخری دن غربت میں گزارے، کچھ مال اکٹھا ہوا تو وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ آپ کے زخم آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان کبھی سستا نہیں تھا۔
ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں کیا پتا کہ ایمان کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ I went through a divorce. It was very, very horrible, very difficult. And honestly, on camera, I'll say to you, there are times where I wanted to harm myself. حضرت خباب کی پیٹھ کے جلتے ہوئے انگارے ہمیں آج بھی پیغام دیتے ہیں، سچائی پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو کھڑے رہتے ہیں وہی تاریخ میں چمکتے ہیں۔ میں نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب یہ میں ہوں۔ وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں اور اب تم آزاد ہو۔ اور